بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، تکبیر ٹی وی کے برمنگھم اسٹوڈیو سے مسعود اختر ہزاروی پروگرام صدائے تکبیر کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ اسلام، وحدت انسانیت اور ذات پات۔ اسلام ایک ایسا آفاقی مذہب ہے کہ جو نہ صرف انسانوں کے کسی ایک گروہ کے لیے اتفاق، اتحاد اور وحدت کی تلقین کرتا ہے، بلکہ اصولی طور پر اسلام کی آفاقی تعلیمات وحدت انسانیت کے لیے ہیں۔ قرآن عزیز کی بہت ساری آیات میں پوری کی پوری نوع انسانی کو مخاطب کیا گیا اور انہیں درس وحدت دیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری، اعلان نبوت اور بعثت سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسل اس دھرتی پر اپنا اپنا فریضہ نبوت اور رسالت بجا لاتے رہے اور پیغام حق اللہ کی مخلوق تک پہنچاتے رہے۔ قرآن عزیز کی بابرکت آیات اس پر گواہ ہیں کہ ان کی تبلیغ، ان کا میسج ایک مخصوص خطہ زمین کے لیے اور ایک مخصوص قوم کے لیے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سورہ الاعراف، سورہ الشعراء، اس میں جب مختلف انبیاء کرام کی دعوت دین کو دیکھتے ہیں کہ وہ جب مخاطب ہو رہے ہیں تو وہ یہی الفاظ اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے بولتے ہیں، یا قوم، اے میری قوم۔ لیکن جس وقت نبی مکرم آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا وقت آیا، آپ نے فرمایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے بنی نوع انسان، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ تو گویا آپ کی دعوت صرف قریش کے لیے، صرف اہل مکہ کے لیے، جزیرۃ العرب کے لیے، عجم کے لیے نہیں، آپ کی دعوت و تبلیغ جملہ نوع انسانی کے لیے تھی اور ہے، اور پوری اولاد آدم کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا حکم الہی کے مطابق کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ اور پھر قرآن پاک میں متعدد مقامات پر انسانوں کی تخلیق اور ان کی عدم سے وجود میں آنے کی جو صورتحال ہے، قرآن عزیز نے جب اس کو بیان فرمایا، مثال کے طور پر سورہ النساء کے آغاز میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے انسانوں، تمہیں ہم نے ایک جان سے پیدا کیا اور وہ نفس واحدہ جس سے تخلیق انسانی آگے پروان چڑھی، مراد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پھر فرمایا کہ ہم اس نفس واحدہ سے پھر ان کا جوڑا بنایا گیا، مراد حضرت سیدہ مائی حوا علیہ السلام۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً،
فرمایا پھر ان دونوں نفوس قدسیہ سے ہم نے آگے مردوں کو عورتوں کو اس زمین پر پھیلا دیا. گویا تخلیق انسانی نفس واحدہ سے ہوئی اور انسان اول اس مادی وجود میں تخلیق ہونے والے وہ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام. اور آج سے ہزاروں سال پہلے، ہزاروں لاکھوں سال بعد جتنے بھی انسان اس کرۂ ارضی کے اوپر آتے رہیں گے، بنیادی طور پر وہ ایک ہی رشتے کے اندر منسلک ہیں کہ ان کا یہ سلسلہ اور اس کی کڑیاں بالآخر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے جا کے ملتی ہیں. اور الہی تعلیمات اور سماوی کتب میں تخلیق انسانی کے حوالے سے وارد ہونے والی تعلیمات ایک ہی جیسی ہیں، اور ان کا خلاصہ یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے انسانی تخلیق کا آغاز فرمایا، اور پھر اس سے آگے نسل انسانی کی افزائش ہوئی. لیکن انسان بسا اوقات الہی تعلیمات اور سماوی رشد و ہدایت اس سے تعلق توڑ بیٹھتا ہے اور اپنی عقل کے اوپر بھروسہ کر کے اسی کوئی علم کل سمجھتے ہوئے تحقیق اور جستجو کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو بعض اوقات ایسی ٹامک ٹوئیاں کھاتا ہے، ایسے الجھاؤ اس کی تحقیق و جستجو میں آتے ہیں کہ ایک صاحب بصیرت انسان ورطہ حیرت میں آ جاتا ہے. خواہ وہ ڈارون کا نظریہ ہو انسانی ارتقاء کے بارے میں، یا دیگر ایسے ہی حکماء ان کے نظریات ہوں انسان کی افزائش اور اس ارتقاء کے حوالے سے. کچھ نے کہا کہ انسان تو شروع میں درختوں کے ساتھ لگتے تھے، کچھ نے کہا کہ یہ شروع میں کیڑے مکوڑے تھے، پھر ان کی ارتقائی شکل جو ہے وہ انسان کی بن گئی. لیکن قرآن عزیز نے عظمت انسانیت کو واضح کیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا اور ہم نے اولاد آدم کو عزت، شرف اور کرامت عطا فرمائی. اس کے لیے بحر و بر کو ہم نے مسخر کر دیا ہے، ایک عقل رسا عطا فرمائی، ایک خصوصی شعور کی قوت سے نوازا، اور انسان کے سر کے اوپر اشرف المخلوقات کا تاج سجایا. گویا اسلامی تعلیمات وحدت انسانیت کا درس دیتی ہیں، انسانوں کو ایک ماحول میں، معاشرے میں رنگ، پیدائشی وطن، قبائل، ذات پات ڈفرینٹ ہونے کے باوجود بحیثیت انسان ایک دوسرے کا احترام سکھاتی ہیں. یہ اسلام کا وحدت انسانیت کا وہ چارٹر ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے تقریباً 15 صدیاں پہلے حجۃ الوداع کے خطبہ کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف مقامات پر اپنی احادیث مقدسہ کے اندر ارشادات فرمائے، اور قرآن عزیز کی مقدس آیات کے اندر انہی اصولوں کو، ضابطوں کو اس طرح نازل فرما دیا گیا
کہ تا قیام قیامت جو انسانی وحدت اور انسان کی عظمت کے اوپر شاہد عادل ہے۔ اور پھر ایک ہے مسلمان کا مسلمان سے رشتہ، اس حوالے سے مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنایا گیا، انما المسلمون اخوہ، کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہاں تک کہ ایک وجود قرار دیا گیا ایک انسان کو دوسرے انسان کے لیے، کہ جس طرح ایک وجود میں اگر آنکھ کو درد ہے، کسی اور عضو کو تکلیف ہے، تو دوسرے اعضاء بھی رات بھر جاگتے رہتے ہیں اس ایک عضو کی اس پریشانی کو شیئر کرتے ہوئے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ اسی طرح ایک مسلمان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو دوسرے مسلمان اس کو ریئلائز کرتے ہیں، اس کی پریشانی کو شیئر کرتے ہیں، دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں۔ اور پھر دوسرے انسانوں کے ساتھ جو تعلقات معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں بھی انسانیت کا احترام بہر کیف ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے، مذہب و ملت کے اختلاف کے باوجود۔ آج کا ہمارا موضوع کہ اسلام، وحدت انسانیت اور ذات پات، اس حوالے سے اگر ہم ایک طرف اسلامی تعلیمات کو، قرآنی آیات کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو رکھیں، اور دوسری طرف مسلمان کمیونٹیز اور سوسائٹیز کو دیکھیں، تو بسا اوقات تعلیمات اسلامیہ اور پریکٹیکل شیپ میں آج کے دور میں ہمارے مسلمان معاشرے دو مختلف مناظر پیش کرتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات وہ جس اخوت اور بھائی چارے کا درس دیتی ہیں، انسانیت کو جو مقام رفیع عطا کرتی ہیں، ایک انسان کو دوسرے انسان کا احترام سکھاتی ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کا اور خدمت خلق کا درس دیتی ہیں، بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشروں کے اندر یہ چیزیں مفقود نظر آتی ہیں۔ بسا اوقات نفسی کا عالم نظر آتا ہے، یا خود غرضی اور انا پرستی ہمیں ملتی ہے۔ اس حوالے سے ہم نے ضروری سمجھا کہ آج اس موضوع پر اسلامی تعلیمات کے حوالے سے گفتگو ہو کہ اسلام ذات پات کے حوالے سے، ٹرائبز کے حوالے سے، اور انسانوں کو جن زنجیروں کے اندر جکڑ کے تقسیم کر دیا جاتا ہے، اس حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ الحجرات 26واں پارہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں شعوب اور قبائل کی صورت میں بنایا ہے، کہ مختلف گروہ اور مختلف قبائل سے تم ریلیٹ کرتے ہو، لیکن اس کی حکمت اور مصلحت بھی بیان فرما دی کہ اس کی حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ تاکہ تمہاری پہچان ہو، آئیڈینٹی ہو کہ کون کس قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہے، بنیادی طور پر ایک شناخت اور پہچان کی حد تک ٹرائبز کو جو ہماری ذاتیں ہوتی ہیں ان کو ایک اہمیت دی گئی، لیکن اس سے بڑھ کے
ان بنیادوں پر ایسی گروہ بندی کہ دوسرے کو صرف ذات کی وجہ سے نیچا جانا جائے، اپنے سے کم تر جانا جائے، حقیر جانا جائے، اسلامی تعلیمات اس کی اجازت نہیں دیتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ تم اپنے سے عمر کے اندر بڑے شخص کو اپنے سے بہتر جانو، اور اس لیے بہتر جانو اس نظریے اور اس سوچ سے کہ اگر عمر کے ماہ و سال اس کی مجھ سے زیادہ ہیں تو یقیناً اسے فرصت زیادہ ملی، ٹائم زیادہ ملا نیکی کرنے کا، بھلائی اور اچھائی کرنے کا، لہذا اس کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہیں، اس لیے کہ مجھ سے بہتر ہے۔ اور اگر عمر کے لحاظ سے کوئی چھوٹا ہے تو اپنے سے اس کو اس لیے بہتر جانو کہ اگر عمر چھوٹی ہے تو گناہ بھی تو اس کے مجھ سے کم ہوں گے، لہذا مجھ سے تو یہ بھی بہتر ہے۔ گویا صرف کسی فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے یا کسی ذات کی وجہ سے، کاسٹ کی وجہ سے کسی کو کسی پر برتر سمجھنا اسلامی تعلیمات اس کی اجازت نہیں دیتی۔ قرآن عزیز کے اندر 26ویں پارے میں ہی سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں سے اللہ کے ہاں اگر کوئی صاحب عزت و شرف ہے، اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے، تو اس کی وجہ اس کی دل کی دھڑکنوں میں بسنے والی اللہ کی یاد، اللہ کی محبت اور اس کے نتیجے میں نیکی کی طرف رغبت، جس کو تقویٰ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا وہ تقویٰ ہے کہ جس کے دل میں جتنا زیادہ تقویٰ ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، للہیت ہوگی، خشیت ہوگی، وہی اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا ہی مقام رفیع اور مقام بلند کا حامل ہوگا۔ اگر اس کی عملی صورت اسلامی تاریخ کے حوالے سے دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہیں مکہ مکرمہ کے اندر رہنے والے ہیں، بڑے بڑے قبیلوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اپنے تئیں مال و دولت کے لحاظ سے، خاندان کی افرادی قوت کے لحاظ سے وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، لیکن وہی لوگ جب اسلام قبول کرتے ہیں، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کا بھائی چارے کا درس جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، عملی طور پر جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ گئے، اب وہاں پر کوئی کسی قبیلے کی بنیاد پر نہیں، کسی کے رنگ کی بنیاد پر نہیں، بلکہ جس کو حضور علیہ السلام نے جس کا بھائی بنا دیا وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اور پھر مکہ مکرمہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے قبیلوں کے لوگ جو اسلام قبول کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کرم کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد وہ ان کی پہلے کا غرور، انانیت، ہر چیز مٹ جاتی ہے اور عجز و انکساری کا سراپا بن جاتے ہیں، دوسروں کو اپنے آپ سے بہتر جانتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے وہ لوگ جو دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، وہ عرب کے
علاقوں سے بھی تعلق رکھنے والے نہیں تھے، جزیرت العرب سے بھی وہ باہر سے آئے ہوئے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران سے آئے ہوئے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبش سے آئے ہوئے تھے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم سے آئے ہوئے تھے۔ جب اسلام قبول کر لیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو ایک وقی مقام دیا جاتا ہے اہل ایمان میں، یہاں تک کہ مسجد نبوی کے مؤذن سیاہ رنگ کے ایک غلام جن کو آزاد کرایا گیا وہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ فتح ہوتا ہے، اس موقع پر تشریف لاتے ہیں تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ شریف کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان پڑھتے ہیں۔ جب مدینہ طیبہ میں اسلامک سٹیٹ بنتی ہے تو اس کے پہلے فائنانس منسٹر، پہلے وزیر خزانہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتے ہیں۔ رنگ سیاہ ہے، تعلق حبش سے ہے، اسلام قبول کیا اور حضور علیہ السلام کے ساتھ جو عشق و محبت کا ایک والہانہ تعلق رکھا، اس کی وجہ سے ان کو وہ مقام ملا کہ قریباً 26 لاکھ مربع میل پر خلافت کا پھریرا اس وقت لہرا رہا تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہو گیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ اطلاع ملی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے ہیں تو حضرت عمر بن خطاب خلیفہ وقت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے اشکبار آنکھوں کے ساتھ جو الفاظ نکلے، قد مات سیدنا الیوم، کہ آج ہمارا سردار دنیا سے چل بسا، آج ہمارا سردار دنیا سے چلا گیا۔ وہ جو ایک غلام ہے، جن کی کوئی لمبی چوڑی پراپرٹی نہیں ہے، کوئی ان کے پاس بچت نہیں ہے، رنگ کے سیاہ ہیں، جزیرت العرب سے باہر کے ہیں، حبش سے آپ کا تعلق ہے، وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں خلیفہ وقت فرما رہے ہیں قد مات سیدنا الیوم، کہ آج ہمارے سردار جو تھے یعنی وہ دنیا سے چل بسے، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات ہمیں جو تلقین کرتی ہیں وہ یہ کہ یہ قبیلے، یہ ذاتیں پہچان کے لیے ضرور ہیں، شناخت کے لیے ضرور ہیں، لیکن ان کی بنیاد پر تکبر کرنا، دوسروں کو کہتر، حقیر اور کمتر سمجھنا، یہ نہ صرف اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے بلکہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اس لیے کہ تکبر ایک ایسا جرم ہے، ایسا گناہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آسمانوں پر جو پہلا فتنہ بپا ہوا اس کی بنیاد بھی دو چیزیں تھیں، تکبر اور حسد۔ اور جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اس زمین پر تشریف لائے تو پھر بھی جو سب سے پہلا فتنہ بپا ہوا اس کی بنیاد بھی تکبر اور حسد تھی۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ سارے فرشتے قرآن فرماتا ہے انہوں نے سجدہ کر لیا اللہ کے حکم کی تعمیل میں، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، لیکن ایک وہ جس کا نام ابلیس ہے، شیطان ہے، اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں نے سجدہ نہیں کرنا، اور اس کی ریزن قرآن بیان فرمایا ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ گویا یہی تکبر
اس کے گلے کے اندر تا قیام قیامت لعنت کے طوق کا سبب بن گیا. اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. پھر جس وقت حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام زمین پر آپ کا حبوط ہوا اور تشریف لائے تو قابیل نے جو حضرت حابیل کو قتل کیا اس کا سبب بھی حسد اور تکبر تھا، اور پہلا قتل تھا اس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، جس کا واقعہ تفصیل کے ساتھ آج ہمارا وہ موضوع نہیں ہے، البتہ تفصیلاً قرآن عزیز کے اندر اس واقعے کو بیان کیا گیا کہ قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا. تو اس طرح اس ذات پات میں اور قبائلی تفاوت اور قبائلی انانیت اور تکبر کی وجہ سے ایسے جذبات دلوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں جو انسانوں کے درمیان باہمی نفرت کا سبب بنتے ہیں، جبکہ اسلام وحدت کا درس دیتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن خلق کی تلقین کرتا ہے. اور پھر ہم ایک اور بات اگر غور کریں اور دیکھیں کہ اس وقت دنیا کے اندر 6 بڑے بڑے وہ ریلیجنز ہیں جن کو انٹرنیشنل سطح پر ایز سبجیکٹ اسٹڈی کیا جاتا ہے یونیورسٹیز میں. وہ 6 بڑے بڑے مذاہب، ان میں ایک اسلام ہے، ہندوازم ہے، سکھزم ہے، کرسچینٹی ہے، جوڈائزم ہے، بدھزم ہے. گویا یہ 6 مذاہب وہ ہیں کہ جن کی اسٹڈی کروائی جاتی ہے کمپیریٹو اسٹڈی کے طور پر ریلیجنز کے مابین. اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم تحقیق کی بنیاد پر اور دیانت داری کی بنیاد پر جو مذاہب کے اندر رہتے ہوئے اور دوسرے مذاہب کے ساتھ تعلقات استوار کرتے ہوئے ذات پات کی تعلیمات ہیں، تقریباً ان سب مذاہب میں زیادہ ہندوازم میں پائی جاتی ہیں کہ اس میں ایک اعلیٰ درجے کا برہمن ہے، اس میں کھشتری ہے، اس میں شودر ہے. اسی طرح جو اعلیٰ درجے کا ہے اس کا ایک اپنا سٹیٹس ہے. اور یہ ذات پات کسی علم کی بنیاد پر فوقیت نہیں دی جاتی، مال و دولت کی بنیاد پر فوقیت نہیں دی جاتی، کسی دنیا کے عہدے اور ڈیزگنیشن کی وجہ سے یہ سٹیٹس نہیں ملتا انہیں، بلکہ یہ سٹیٹس انہیں ملتا ہے پیدائشی طور پر کہ جو ایک فیملی کے اندر پیدا ہو گیا، اب پیدائشی اس کا حق ہے کہ وہ برتر ہو. اور ایک شخص جو اس کے مقابلے میں دوسری فیملی کے اندر پیدا ہوا، اس کا حق یہ ہے کہ وہ حقیر ہو، وہ کیتر ہو، کمتر ہو. لیکن اگر کمپیریٹو اسٹڈی آف ریلیجنز کے حوالے سے آج کے ہمارے موضوع کو اسلام، وحدت انسانیت اور ذات پات، اس کا انالیسس کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ذات پات کو اور اس کی جو انوالومنٹ انسانوں کے درجہ بندی کے حوالے سے کی جاتی ہے، اگر اس حوالے سے اس کو دیکھا جائے تو سب سے زیادہ کنڈم جو کیا ہے ان چیزوں کو اسلام نے کیا ہے. اور جس طرح میں چند مثالیں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کیا ہے، حضرت صہیب رومی کی ذات کیا ہے، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ذات کیا ہے.
دیگر اس طرح بے شمار ایسی مثالیں موجود ہیں تاریخ اسلام کے اندر، بلکہ وہاں پر یہ دیکھا گیا کہ ان کی اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ وابستگی کس حد تک ہے، ان کے دھڑکتے ہوئے دلوں کے اندر تقویٰ کی کیفیت کا معیار کیا ہے، اور اس بنیاد پر اللہ کے ہاں بھی انہیں وہ مقام و مرتبہ ملا کہ حضور علیہ السلام معراج کی رات تشریف لے جاتے اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے عرش اولا پر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی آہٹ کی آواز آ رہی تھی۔ یہ وہ مقام رفیع ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا کہ جب تک آپ اذان نہ دیں صبح کی پاؤں نہ پھوٹے، یہ ان کا مقام اور ان کا مرتبہ ہے۔ تو اس طرح اسلامی تعلیمات سارے مذاہب عالم کے اندر وہ ہے کہ جو ٹوٹلی طور پر ان فضولیات سے انسانیت کو نکال کے وحدت انسانیت کا درس دیتی ہیں۔ ہاں، قبائل کو، ٹرائبز کو، کاسٹ کو ایک حد تک پہچان اور شناخت کے حوالے سے اہمیت دی جاتی ہے، لیکن اس سے بڑھ کے نہیں۔ اور دوسری طرف جس طرح میں نے عرض کیا، دیگر مذاہب کے اندر پیدائشی طور پر مختلف حوالوں سے ذات پات کے کئی ایک رواج اور رسمیں موجود ہیں۔ یہ ہے ایک علمی تحقیقی حقیقت۔ پھر اس کی ایک پریکٹیکل شیپ اپنے ماحول اور معاشروں کے اندر ہم دیکھیں کہ ہمارے مسلمان معاشروں کے اندر کچھ رسمیں اور رواج دیگر اپنے ساتھ رہنے والوں کی ایسی رائج ہو گئیں کہ عرصہ گزر گیا، کئی نسلیں بیت گئیں، لیکن آج تک جس طرح خون جسم میں گردش کرتا ہے، وہ رسمیں اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر گردش کرتی ہیں۔ ہمارے شادی بیاہ کے اندر، ایون کہ فوتگی کے اندر، دیگر جو ہمارے تہوار ہیں ان کے اندر کئی ایک ایسی چیزیں جن کا تعلق اسلام سے نہیں، کسی دوسرے کلچر سے ہے، ثقافت سے ہے یا مذہب سے ہے، لیکن مسلمان ہونے کے باوجود انہی چیزوں کو باقاعدہ طور پر مسلمان معاشروں کے اندر اپنایا جاتا ہے، جو کہ ہمارے لیے یقیناً لمحہ فکریہ ہے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائشی طور پر کچھ لوگ وہ ہیں جو پیدا ہی کسی اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشروں کے اندر کچھ غریب وہ ہیں کہ جو پیدا ہی کسی کی خدمت کے لیے ہوتے ہیں، یعنی انہیں ایسے مواقع ہی نہیں مہیا کیے جاتے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کے کوئی ایک معاشرے کا باوقار انسان بن سکے۔ ہم اپنے ملکوں کے اندر اگر پاکستان کی آپ مثال لے لیں، بہت سارے ایسی جگہیں جہاں پر کچھ لوگ بڑے بڑے جاگیردار ہیں اور انہی دیہاتوں کے اندر رہنے والے کچھ غریب لوگ ہیں، حاری ہیں، مزارع ہیں۔ اب ان کی اولادیں بھی ان کی خدمت کے لیے وقف ہیں اور انہیں مواقع ہی نہیں دیے جاتے کہ وہ ترقی کر سکیں یا اپنی ذہنی اور شعوری صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکیں۔ اور پھر کچھ لوگ صرف خاندان کی بنیاد پر پیدائشی طور پر سمجھتے ہیں، خواہ وہ کتنے ہی چور، اچکے، غلط کار، بد دیانت کیوں نہ ہو، لیکن وہ صرف خاندان کی بنیاد پر اپنی برتری قائم رکھتے ہیں کہ اس کا خاندان فلاں ہے،
جو کہ بڑا خاندان ہے. اور یہ چیزیں حقیقت میں دین سے دوری کا اس کا بڑا سبب ہے کہ ہم دین سے دور ہونے کی وجہ سے ان فضولیات کے اندر پڑتے ہیں. ورنہ ہماری دینی تعلیمات، اسلامی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ تم سب سے پہلے انسان ہو. انسان بھی وہ کہ جن کے باپ ایک ہیں، جن کی ماں ایک ہے. اس کے بعد کسی کا رنگ کیسا ہے، کسی کی نسل کون سی ہے، یہ ساری چیزیں غیر اختیاری ہیں انسان کے لیے. نہ اپنا رنگ کسی نے خود بنایا ہے، نہ اپنی مرضی سے کسی خاندان میں کوئی پیدا ہوا ہے. یہ تو اس اللہ تعالیٰ کا اپنا کام ہے کس کو کہاں بھیجنا ہے، کس کو کہاں نہیں بھیجنا. یہ تو اس اللہ تعالیٰ کے کام ہے، بندے کا تو اس میں اختیار ہی نہیں ہے. اس لیے اسلام نے عظمت، شرافت اور فوقیت غیر اختیاری کاموں میں نہیں رکھی. کسی کو کہا جائے کہ تو اس لیے اللہ کے ہاں بلند مقام ہے کہ تیرا قد اتنا ہے، دوسرے کو کہا جائے کہ تیرا قد چھوٹا ہے اس لیے اللہ کے ہاں تیرا مقام نہیں ہے. ایسی کوئی رولنگ اسلام کی نہیں ہے، ایسا کوئی ضابطہ اسلام کا نہیں. اس لیے کہ قد کا چھوٹا ہونا، بڑا ہونا، رنگ کا گندمی ہونا، گورا ہونا یا کالا ہونا، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ ہمارے بس میں بھی نہیں ہے. کوئی بندہ کس خاندان میں پیدا ہوا ہے، کسی دیہات میں پیدا ہوا ہے، کسی شہر میں پیدا ہوا ہے یا کس ملک میں پیدا ہوا ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. جب ایک چیز انسان کے اختیار میں ہی نہیں تو پھر اس کی بنیاد پر پیدائشی طور پر بڑائی اور عظمت اسلام اس کو اہمیت نہیں دیتا. ہاں یقیناً ایک حوالہ کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی یہ خاصیت ہے کہ آپ کا خون مبارک قیامت تک جہاں تک بھی وجودوں کے اندر گردش کرتا چلا جائے گا، اگر وہ لوگ دین حق پر قائم دائم رہیں گے تو ایک طرف مسلمان ہونے کا انہیں درجہ ملے گا اور دوسری طرف اہل بیت کی حیثیت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فیملی ٹری کے ساتھ تعلق رکھنے کی وجہ سے ایک عظمت نصیب ہوگی. لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے. لیکن اس کے علاوہ اور وہاں پر بھی ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے. قرآن عزیز کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی، ان کا بیٹا ہے کنعان، جب وہ ایمان نہیں لاتا، سیدھے رستے پر نہیں آتا، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ عذاب الہی میں گرفتار ہوتا ہے. اور جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو جواب ملتا ہے کہ یہ آپ کی آل میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کے عمل صالح نہیں ہے. گویا آل میں ہو لیکن عقائد اور اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں، عقائد حقہ پر قائم دائم ہو، اور پھر اعمال کے لحاظ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہو، تو یقیناً یہ بڑی اہمیت والی بات ہے. اسی موضوع پر ہماری گفتگو جاری رہے گی. ابھی ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے اور بریک کے بعد انشاءاللہ ہماری ٹیلی فون کالز بھی کھلی ہوں گی، آپ بھی شریک گفتگو ہو سکتے ہیں. دیکھتے رہیے تکبیر ٹی وی.